اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ دوسرے گناہوں کی حرمت و خباثت کتب احادیث میں موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر جس گناہ کی حرمت و خباثت ہے وہ زنا۔ مذہب اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ پرلے درجے کی بے حیائی، فتنہ و فساد کی جڑ ہے، اور اس سے جہاں قلب و روح ویران ہوتے ہیں، ایمان ختم ہوتا ہے، وہیں پر خوفناک قسم کے امراض بھی جسم کو پیدا ہو جاتے ہیں، اور جس ملک میں زنا کی تعداد میں اضافہ ہو وہاں پر جسمانی امراض بھی پھیلتے ہیں۔ اور زنا کی طرف جانے والا پہلا زینہ بدنگاہی، بے حیائی اور فحاشی کے دروازے بدنگاہی سے کھلتے ہیں۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، بوڑھا آدمی، بوڑھا زانی، عمر گزر گئی ہے لیکن اس سے عادت نہیں چھوٹ رہی برائی سے۔ نمبر 2، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اور نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر۔ یہ 3 بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا میدان حشر میں۔ ہاں، مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو گئی اور اس پہ ثابت قدم رہ گئے۔